اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جماعت پنجم خیبر خواہ پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ سبق نمبر 4 اے وطن تو سلامت رہے کہ مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کرتے جائیں۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 اے وطن تو سلامت رہے۔ الفاظ معنی: ڈائری، روزنامچہ۔ سوال نمبر 1 ہے، مشق میں دیے ہوئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ ڈائری، روزنامچہ۔ عروس البلاد، شہروں کی دلہن، خوبصورت شہر۔ دستاویزی فلم، تحریری فلم، پہناوا، لباس۔ باب، دروازہ، نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ ریزیڈنسی، رہائش گاہ۔ صحنی دھرتی، خوبصورت زمین۔ پہناوا، لباس۔ شناخت، پہچان۔ مالا مال، بھرا ہوا، ڈھکا ہوا، لدا ہوا۔ منفرد، جدا، انوکھا، نرالا۔ سیاح، سیر کرنے والا۔ جنت نظیر، جنت جیسا۔ دلکش، خوبصورت۔ لطف، مزہ۔ گنجان آباد، زیادہ آبادی رکھنے والا یا زیادہ آبادی والا۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹیک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے، درست۔ صوبہ پنجاب کا صدر مقام ملتان ہے، غلط۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے، درست۔ صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے، درست۔ آزاد کشمیر کا صدر مقام چنار ہے، غلط۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے، درست۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کر کے دائرہ لگائیں۔ میں جو صرف صحیح جواب ہے وہی آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے کاپی میں اسی کو لکھنا ہے، یعنی اس میں آپ نے یہ باقی 3 جو ہیں وہ آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ بہتر بات ہے کہ آپ یہ 3 جو اس کے ساتھ جو باقی لفظ دیے گئے ہیں، کلمات دیے گئے ہیں، اگر آپ وہ ان کے ساتھ لکھنا چاہیں تو بہتر ہے، نہیں تو جو صحیح ہے، درست ہے، وہی آپ بس محض وہی لکھتے جائیں۔ سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کر کے دائرہ لگائیں۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے زیارت میں۔ ہینا، سیف الملوک اور چوٹا گلہ نام ہیں، یہ جھیلوں کے نام ہیں۔ دلکش نظاروں اور خوبصورتی کی وجہ سے جنت نظیر کہا جاتا ہے کشمیر کو۔ باب خیبر واقع ہے خیبر پختونخوا میں۔ پولو میچ کے کھلاڑی سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، قصہ خوانی بازار کہاں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب، قصہ خوانی بازار پشاور میں واقع ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ با، لاہور کی تاریخی عمارات میں سے کوئی 3 کے نام لکھیں۔ جواب، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالیمار باغ لاہور کے تاریخی مقامات ہیں۔ جیم، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ 2 مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ دال، گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ جواب، گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ
ہے جس میں پولو کھیلا جاتا ہے؟ ہاں، کشمیر کے روایتی گانے اور مشہور پہناوے کون سے ہیں؟ جیم، تفتان اور گوشتابے کشمیر کے روایتی گانے ہیں، جبکہ کشمیری کڑھائی والے چوغے اور کشمیری شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں۔ دال، پاکستان میں رہنے والے لوگوں میں کون سی باتیں مشترک ہیں؟ کوئی سی تین بتائیں۔ جواب، پاکستان میں رہنے والے لوگ محنتی، جفا کش اور مہمان نواز ہیں۔ سوال نمبر 5، دیے ہوئے معامے میں پاکستان کے چند شہروں کے نام چھپے ہیں، انہیں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ تو کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ہے وہ سکر ہے، سکر، پھر اس کے بعد کوئٹہ ہے، پھر اس کے بعد کراچی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد روب ہے، مری ہے، اور ساتھ میں خوشاب ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، خوشاب، قصور، مری، روب، بدین، کراچی، کوئٹہ، یہ جو ہیں اہم شہر جو ہیں، لاہور، یہ اہم شہریں ہیں جو یہاں پہ دی گئی ہیں۔ سوال نمبر 6، دیے واحد الفاظ کے جمع اور جمع الفاظ کے واحد لکھے۔ تو جمع کی 2 قسمیں انشاءاللہ وہ آپ بڑی کلاسوں میں سیکھیں گے، یہاں پہ آپ صرف اس کے نام سیکھ لیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ واحد جمع، وادی وادیاں، جنگل جنگلات، چوٹی چوٹیاں، ندی ندیاں، کنڈر کنڈرات۔ سوال نمبر 7، خالی جگہ میں مناسب حروف جار لکھ کر جملے مکمل کریں۔ حروف جار سے تک اندر پر میں نے، یہ کیا ہے؟ حروف جار ہیں۔ وادی مری صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ میں، ہم نے پشاور میں چھپلی کباب کھائے۔ نے علامت فاعل بھی ہے۔ صبح سے شام تک بارش برستی رہی۔ شاہین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ کھلونے ڈبے کے اندر ہیں۔ سوال نمبر 8، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں اور اس میں دی ہوئی معلومات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کا اعزاز فیصل مسجد کو حاصل ہے۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ عظیم الشان مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کی تجویز سعودی حکمران شاہ فیصل نے دی۔ 1976 میں سعودی حکومت کی مالی امداد سے اس مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ اس مسجد کے مرکزی ہال میں تقریباً 80,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی شکل ایک بڑے تکونی خیمے کی طرح ہے۔ مسجد کے اندر ایک بڑا برقی فانوس نصب ہے۔ اس کے 4 بڑے مینار اس کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان رات کو یہ مینار نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ جواب، معلومات جو ہم نے یہاں سے حاصل کی، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد شمار ہوتی ہے۔ اس کی تعمیر 1972 میں شروع ہوئی۔ اس مسجد میں تقریباً 80,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے 4 مینار ہیں اور اس کی شکل ایک تکونی خیمے کی طرح ہے۔ سوال نمبر 9، اپنے صوبے کے بارے میں ایک معلوماتی پیراگراف لکھیں۔ جواب، ہمارے صوبے کا نام خیبر پختونخوا ہے۔
جو پاکستان کے شمالی مغربی حصے میں واقع ہے، اس لیے اسے پہلے شمال مغربی سرحدی صوبہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب سے چھوٹا صوبہ ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,1741 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے پشتو، اردو، سرائیکی، ہندکو، گوار زبان، کوہستانی، وخی زبان، کلاش زبان، کلکوتی زبان وغیرہ۔ پشاور، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ، مانسہرہ، ڈیہہ خان مشہور شہر ہیں۔ 10 اپنی پسندیدہ جگہ کے سفر کے بارے میں مختصراً لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ تو یہ سوال جو ہے طلباء کے لیے ہیں، انہوں نے اگر خود کسی جگہ کسی مقام کی سیر کی ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اپنی پسندیدہ جگہ کے سفر کے بارے میں مختصراً لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ جواب: پچھلے دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ چشمہ بیراج دیکھنے گیا۔ یہ ہمارے شہر لکی مروت سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں سرسبز لان اور پارکس ہیں۔ مہمانوں کے لیے گیسٹ ہاؤس بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ وہاں پر تازہ مچھلی ملتی ہے۔ ہمارے شہر کے کافی لوگ عید الفطر اور عید قربان، عید الاضحیٰ کے موقع پر وہاں جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر بھنگڑا ڈالتے ہیں اور گپ شپ لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ تفریحی جگہ بہت پسند ہے۔ جائزہ نمبر 1: ہمارا وطن ہماری پہچان ہے۔ 5 جملوں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جواب: ہمارا پیارا وطن پاکستان ہماری پہچان ہے۔ ہم یہاں آزادی سے رہتے ہیں، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وطن قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا 7واں ایٹمی ملک ہے۔ مجھے اپنے وطن پر فخر ہے۔ سوال نمبر 2: دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر نیچے دیے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ جس کرۂ ارض پر ہم رہتے ہیں، یہاں زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی خوراک کے علاوہ پیڑ پودوں اور پرسکون فضا جیسی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ یہ سب مل کر ہماری زندگی کو صحت مند اور خوشگوار بناتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیں تواتر سے میسر نہ آئے تو ہمارا نظام زندگی بہت سی بیماریوں اور ناقابل برداشت تکالیف میں گر جاتا ہے۔ لیکن ہم انسان اپنے ہی ہاتھوں سے پیڑ پودوں کو کاٹ کر ان کی جگہ زہریلی گیسیں پیدا کرنے والے کارخانے اور مشینیں لگا رہے ہیں، جو ہماری صحت اور زندگی پر برے اثرات ڈالتے ہیں۔ ماحولیات کے ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک میں 1/4 رقبے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کثیف اور گندی ہوا کو اپنے اندر جذب کر کے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی سے ماحول میں کثیف مادوں کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے اور مضر بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ان برے اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے کرۂ ارض کو پرسکون اور محفوظ بنا سکتے ہیں۔
سوالات: الف، ماحول کی آلودگی کی کوئی سی دو وجوہات بتائیں۔ جواب: ماحول کی آلودگی کی دو وجوہات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بڑے پیمانے پر درختوں اور پودوں کی کٹائی۔ نمبر 2، زہریلی گیسیں پیدا کرنے والے کارخانوں کا قیام۔ یہ کیا ہے؟ یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ آج کے سبق کی پوری مشق جو ہے ہم نے حل کی ہے، تو امید ہے آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ نے اس سے اپنا ہوم ورک بھی کیا ہوگا، کلاس ورک بھی کیا ہوگا، کیونکہ اس تفسیر کے ساتھ میں نے اس ویڈیو میں اس مشق کو حل کیا ہے۔ سوالات جوابات جو ہے نا اس کے لکھے ہوئے ہیں، گرامر کا حصہ بھی حل کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے رہیں، سبسکرائب بھی کریں اور لائک شیئر اور کمنٹ بھی کرتے جائیں۔ انشاءاللہ سبق نمبر 5 ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔